ناظرین السلام علیکم۔ سویڈن میں 12 جولائی سے ایک امیگریشن کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ولاگز بنائے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے بہت سے سوالات آئے تھے، تو آج کے ولاگ میں ان سوالات کے بھی جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیا سویڈن نے پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی پی آر کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے، یا جن کے پاس پی آر ہے کیا ان کی ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم جن کے پاس ویزا ہے یعنی وہ اٹلی، یونان، اسپین، دوسرے یورپی ممالک سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ریفیوجیز کے خاندان کا کیا بنے گا، یا جن لوگوں نے ٹریک چینج کر کے ورک پرمٹ لیا تھا ان کی کیا سچویشن ہوگی، اور کیا ان کو سٹیزن شپ جو ہے وہ مل سکے گی یا نہیں ملے گی۔ اور اس میں بہت اہم سوال یہ ہے کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا اور بچے کب جو ہے وہ سٹیزن شپ لے سکیں گے۔ یہ بہت سے اہم سوالات ہیں اور ان تمام سوالوں کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سے قبل یہ بات، گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ بنایا تھا یہاں پہ جو بچے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ان کی پرابلمز کے حوالے سے کہ بدقسمتی سے وہ جو ہے وہ اس نشے کی طرف جا رہے ہیں، بہت سی فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ بہت فیڈ بیک بھی آیا۔ اور آج کل بچوں کو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، تو بچوں کے حوالے سے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ والدین کو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت جو ہے وہ سپینڈ کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا بچپن میں، رات کو ہماری جو دادی امی، نانی امی وغیرہ جو ہے وہ کہانیاں سناتے تھے، یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل ویسے بھی بچوں کو چھٹیاں ہیں، یا عام حالات میں بھی سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس سے ان کی جو اپنی زبان ہوتی ہے اس میں بھی وہ ان کو مہارت ہوتی ہے، اپنی زبان مادری سیکھتے ہیں، اپنا کلچر، مینرز اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اور ان کے لیے میں ایک مرتبہ پھر والدین کو اپنی جو کتابیں جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں ان کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا، ان کی توجہ۔ یہ جناب سبق آموز کہانیاں نمبر 1 ہے، اور علاوہ یہ نمبر 2 ہے، بہت پاپولر ہوئی ہیں، ان کے بہت ایڈیشنز چھپے ہیں۔ یہ آپ کو اردو کے علاوہ یہ انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، اگر آپ انگریزی میں سٹوری ٹیلنگ کرنا چاہتے ہیں، یا سویڈش میں بھی ہے، بلکہ پنجابی میں بھی، اور بہت سی زبانوں میں۔ تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہترین موقع جو ہے، رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانیاں ضرور سنائیں۔ یہاں سویڈش جو ہے ٹیچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے آپ رات کے وقت تھوڑی کہانی سنائیں، اس طرح ان کو نیند بھی اچھی آئے گی اور ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ اپنی زبان میں سنائیں گے تو ان کو اپنی لینگویج جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اب جناب چلتے ہیں ان تمام باتوں کی طرف۔ اور سوشل میڈیا پر یہ جو ایک بہت بڑی غلط فہمی کئی لوگوں کو ہوئی ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کو سویڈن نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ کچھ مخصوص کیٹیگریز کے لیے ختم ہوئی ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جن کے پاس اس وقت پرماننٹ ریزیڈنسی ہے کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ اس پہ بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 12 جولائی 2026 سے پہلے جن لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل چکی ہے، خواہ وہ اب جو نئے گروپ والوں کو نہیں ملے گی، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی جو ہے وہ بالکل محفوظ ہوگی۔ ہاں، 12 جولائی 2026 کے بعد سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اب کسی کو بھی پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ملے گی؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کیٹیگریز میں ہیں تو آپ کو اب بھی 12 جولائی کے بعد بھی پرماننٹ ریزیڈنسی پی آر ملے گی، جس میں جو لوگ ورک پرمٹ پہ ہیں، جو اسٹڈی پرمٹ پہ ہیں، جو ریسرچ پرمٹ پہ ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہیں، اپنا ان کا ہے، یا سیلف سفیشینٹ پرسنز ہیں، اور جو سویڈش سٹیزنز ہیں، ان کے جو پارٹنر ہیں، ہسبینڈ وائف، یا جو یورپین سٹیزن یہاں پہ ہیں جن کے پاس کسی اور یورپی ملک کی جو ہے وہ نیشنلٹی ہے، اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ جو ہے وہ لے سکیں گے۔ ان کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کن لوگوں کے لیے ختم ہوئی ہے؟ تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسائلم پہ ہیں، اور جو لانگ ٹرم ریزیڈنس جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ریفیوجیز ہیں، سبسائڈری پروٹیکشن جن لوگوں کو یہاں پہ تحفظ کے ذریعے رکھا ہو، یا خصوصی حالات کے ذریعے جو لوگ آئے ہوں وہ والے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اسائلم پہ تھے، اس کے بعد انہوں نے سپور بتے کے ذریعے ورک پرمٹ حاصل کیا وہ، اور یہ جو کیٹیگریز ہیں ان کے فیملی ممبرز بھی اس میں آتے ہیں، ان کو نہیں ہے، اور جو اس میں ظاہر لانگ ٹرم والے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب لانگ ٹرم
ریزیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یورپی یونین کا ایک خصوصی جو ہے وہ ریزیڈنس سٹیٹس ہے. کوئی بھی شخص جو ان یورپی ممالک سے آیا لیکن ان کے پاس ان ملکوں کی نیشنلٹی نہیں ہے، وہاں کا جو پرماننٹ ریزیڈنس تھی، یہاں آ کے جب وہ رہتے ہیں تو ان کو 5 سال کا جو ہے وہ ویزا ملتا ہے. پہلے ان لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی تھی، لیکن اب 12 جولائی کے بعد یہ ہے کہ ان کو جب 5 سال کا یہاں پہ کارڈ ملتا ہے تو 5 سال کے بعد دوبارہ ان کو 5 سال کا جو ہے وہ رینیو ہو جائے گا. اب وہ لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں یہاں پہ ان کو رہنے کا حق حاصل ہے، یہاں پہ کام کرنے کا حق حاصل ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، دوسرے یورپی ممالک میں بآسانی آ جا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس سویڈش پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے. صرف یہ ہے، باقی ان کو حقوق ان کے جو ہیں وہ سارے ہی ہیں. اب اگلا سوال یہ کہ اگر کسی نے 12 جولائی سے پہلے اپلائی کر رکھا ہے انہی کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے، تو ان کے لیے کیا پرانے قانون کے تحت فیصلہ ہوگا یا نئے قانون کے تحت؟ تو 12 جولائی 2026 کے بعد جو ہے وہ نئے قانون کے تحت جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا. اس میں جو ہے وہ ان کو ٹرانزیشن جو رولز ہیں ان کے لیے نہیں ہوئے. اگلا سوال یہ کہ کیا نیشنلٹی کے لیے وہ کیا کریں گے، کیا ان کو سٹیزن شپ ملے گی یا نہیں؟ لوگ اس میں بہت سے پریشان ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نیشنلٹی کا دروازہ، سٹیزن شپ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہے، اور وہ جناب جب ان کا 5 سال کے بعد رینیو ہو جائے گا تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ان کو 10 سال کے بعد سٹیزن شپ کے لیے وہ اپلائی کر سکیں گے. شرائط ان کی بھی وہی ہوں گی جو سٹیزن شپ کی شرائط آپ جانتے ہی ہیں. یعنی فرق صرف 2 سال کا ہے. عام لوگوں کے لیے اب انہوں نے 8 سال کر دیے ہیں، جو اس طرح سے لوگ آئیں گے ان کے لیے 10 سال ہے، لیکن آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس ساری رائٹس ہیں، تو آپ کو اس طرح سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن 2 سال جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا ان دیٹ سینس. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو EU سٹیزنز ہیں، یورپی کسی اور ملک کے شہری ہیں اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں نان یورپین، تو وہ جناب اگر وہ شرائط پوری کرتے ہیں تو ان کو PR ملے گی، ان کے لیے فرق پرابلم نہیں ہوگی. اس میں فرق ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کسی یورپی ملک سے آئے ہیں ان کے پاس اگر اس ملک کی نیشنلٹی ہے تو وہ یورپی سٹیزن ہے، لیکن اگر ان کے پاس وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے تو وہ سٹیزنز نہیں ہے. سٹیزن تو شپ تو اس کے اپنے ملک کی ہوگی جس ملک کا اس کے پاس پاسپورٹ ہے. اب اس میں سب سے زیادہ جو سوال پوچھا گیا ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ بچے جو ہے وہ نیشنلٹی کیسے حاصل کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب جو نیا قانون بنا ہے اس میں بچے جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیشنلٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ الگ سے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر والدین کے پاس نہیں بھی ہوئی یا وہ ابھی کوالیفائی نہیں کرتے لیکن بچہ اگر وہ شرائط پوری کر رہا ہے تو بچے جو ہے وہ الگ سے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ان اے سینس جو ہے وہ ٹھیک بھی ہے. اب یہ 6 جون 2026 کے بعد جو سٹیزن شپ رولز آئے ہیں تو بچوں کے لیے جو ہے وہ الگ شرائط ہیں، اور اس میں آپ جو 12 جولائی کے بعد یہ جو نیا قانون بنایا ہے اس کو بھی آپ ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ بچوں کو پرماننٹ ریزیڈنسی اگر ان کے پاس نہیں بھی ہوگی لیکن وہ سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ آگے جائیں گے، اور مائیگریشن ایجنسی اس کے لیے متبادل راستہ جو ہے وہ بھی بتا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ سٹیزن شپ کا بھی دروازہ کھلا ہے. اب یہ ہے کہ جو نئے رولز ہیں سٹیزن شپ کے لیے اس میں کیا تبدیلی آئے گی. تو عام جو بالغ لوگ ہیں ان کے لیے 8 سال کی ہوگی، لیکن یہ جو اس میں اگر 5 سال کے بعد پھر 5 سال کے بعد ایکسٹینشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. باقی ریکوائرمنٹس نیشنلٹی کے لیے وہی ہیں جو باقی لوگوں کے لیے، جس میں گڈ کنڈکٹ ہے، سویڈش لینگویج ہے، یہاں کے سوسائٹی کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جاب وغیرہ ہونا سارا ضروری ہے. اور بچوں کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے حوالے سے خاصی کنفیوژنز ہے، کیونکہ پہلے وہ جو قانون تھا 3 سال کے بعد 15 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو 15 سال سے بڑے ہیں وہ 5 سال کے بعد کر سکتے ہیں، اور پھر 16 سال کے بعد بچوں کی جو ہے سیکورٹی چیک بھی ہے. یہاں پہ چونکہ وہ بچے جو ہیں وہ ان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو یہ 5 سال والا سلسلہ ہے، تو یہاں پہ اکثر جو قانونی ماہرین ان کا کہنے کا مطلب کہ وہ بچے 8 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے جا سکیں گے. لیکن اس میں ہر کیس اور ان کا جو ویزا کیٹیگری ہے یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ جنرلائز نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اس میں ڈفرینٹ لوگ فال کرتے ہیں،
اور ان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، ویزا کی ٹائپ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہے کہ مائیگریشن ایجنسی سے ڈائریکٹلی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں جی کہ ہمارا ویزا سٹیٹس یہ ہے، ہمارے بچوں کا ویزا سٹیٹس یہ ہے، ہمارے بچوں کی یہ عمر ہے، اب یہ بتائیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے کب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کب وہ جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ یہ سب سے جو ہے ایک بہتر راستہ ہوگا، یا آپ کسی جو ہے وہ قانونی ماہر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ لوگوں کے بہت سے سوالات تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو ہے وہ جواب اس ولاگ میں دینے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ پھر میں آخر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے سوالات ہوں، انفرادی قسم کے سوالوں کے جواب دینا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، میں وہ دے نہیں سکتا، آپ جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مائیگریشن ایجنسی سے اپنا جو پرسنل نمبر ہے، اپنا جو ویزا کیٹیگری ہے، اس کے مطابق آپ جواب پوچھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیے جانے والا جواب جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے جواب سے وہ مختلف ہو، اس کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہو، آپ کی ڈیفرنٹ ہو، تو سب کے لیے ہو سکتا ہے وہ جنرلائز نہ ہو، تو آپ مائیگریشن ایجنسی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔